اللہ کا شکر کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ورنہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، فرمایا اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، بس یہ اس کی شان ہے۔ شرک کہتے کس کو؟ آج ایک یہ بھی المیہ بن گیا ہے کہ کچھ لوگ شرک کی تعریف جانے بغیر ہی مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، علم کی کمی کے سبب یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ حالانکہ شرک کی تعریف جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے؟ بھئی آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے نا، وہ تعریف جس چیز پر صادق آتی ہے، پوری اترتی ہے، ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز وہی ہے۔ ہر ایک چیز کی تعریف ہوتی ہے، تو بھئی شرک کی بھی تعریف ہے نا، ایسے ہی کسی کو کہہ دیا یہ شرک کر رہا ہے، کیوں بھئی؟ کیا یہ چیز شرک ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ سنیں شرک کی کیا تعریف ہے۔ اکابرین نے جو شرک کی تعریف لکھی ہے، فرمایا اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھنا اور عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے، یہ شرک کی تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود اور عبادت کے لائق سمجھنا۔ واجب الوجود کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کسی کا وجود ضروری سمجھنا۔ کائنات میں عالمین کے اندر اللہ کے وجود کے سوا کسی کا وجود ضروری نہیں ہے، کچھ ہو نہ ہو مالک کا وجود پھر بھی ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تب بھی تو مالک کا وجود تھا نا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی مالک کا وجود ہوگا۔ تو اللہ کے سوا کسی کا وجود ضروری سمجھنا یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک کی تعریف ہے۔ بس اب ہم نوٹ کریں دنیا کے اندر کہ جس چیز پر یہ تعریف صادق آئے گی اس چیز کو تو ہم شرک کہہ سکتے ہیں، یا اگر کسی شخص پر یہ لازم آئے گی تعریف اس کو تو ہم مشرک کہہ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کو واجب الوجود تو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو عبادت کے لائق بھی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ مشرک بن جاتے ہیں۔ اب رہی بات، میں آپ کو یہ مثال چل پڑی ہے بات، تو میں آپ کو تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جتنے بھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو لوگ یہ جہالت کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے وہ کسی مزار پر گیا، اس نے جا کر سجدہ کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے سجدہ کیا۔ ایک سوال میں آپ سے سادہ سا کر لیتا ہوں، آپ اس بندے سے جا کر یہ سوال کریں کہ بھائی آپ نے جو اس مزار پر سجدہ کیا ہے آپ نے کیوں کیا ہے؟ وہ اتنا ہی آپ کو بتائے گا، وہ کہے گا یار میں ان بزرگ کو بڑا عزت والا سمجھتا ہوں، میں نے تعظیم کے لیے سجدہ کیا۔ اتنا بتائے گا نا۔ جو بھی اپنی جہالت کی بنا پر مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں وہ اس بزرگ کو عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر عبادت کے لائق سمجھ کر کریں گے تو یہ شرک ہے، اور اگر تعظیم کی وجہ سے سجدہ کیا تو یہ بھی ہماری شریعت کے اندر حرام گناہ کبیرہ ہے، لیکن شرک نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب کتنے لوگ ہیں ایسی تصویریں بنا کر پوسٹیں وائرل کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی مشرکین ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ جاہل سے جاہل بندے سے بھی جا کر پوچھ لینا، اور بھائی اس مزار پہ سجدہ کیوں کیے ہے؟ عبادت کے لیے عبادت کر رہے تھے بزرگ کی؟ وہ کہے گا نہیں نہیں بھائی عبادت نہیں کر رہا تھا، میں تو ان کی تعظیم کی وجہ سے کر رہا تھا۔ تو تعظیم کی وجہ سے سجدہ کرنا حرام ضرور ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ کتنی بڑی غلطی پر ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہ شرک کی تعریف معلوم نہ ہونے کی وجہ سے
خواہ مخواہ میں مسلمانوں پر شرک کی باتیں ٹھوک دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ مشرک کی بھی اس رات مغفرت نہیں فرماتا۔